بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سیرت نبوی، مشرکین کا مقصد کیا تھا؟ مشرکین کا مقصد تھا قرآن کو نہ سننے دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنا۔ اہل مکہ نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے دین کی باتیں کریں تو شور شرابہ جو ہے وہ شروع کر دیں۔ نبوت کے 5 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم نماز میں تلاوت کی۔ نضر بن حارث لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے کے لیے رقاصوں کے پاس لے جاتے۔ گانا سننا، گانا خریدنا، گانا گانا سب لہو الحدیث میں آتا ہے، تو وہ اس طرح کی کچھ حرکات کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ قرآن نہ آنے پائے اس لیے فحاشی لے آؤ، دین میں شک و شبہات پیدا کر دو تاکہ عمل نہ ہو سکے۔ مشرکین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتوں پر اختلاف تھا: توحید پر، رسالت پر، موت کے بعد زندہ کرنے پر۔ مشرکین اللہ کو ایک ماننے کے بعد یہ کہتے کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کے غائبانہ مدد کا اختیار دیا ہے۔ رسالت کے بارے میں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کیوں دی؟ موت کے بعد زندہ کیسے کیوں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے کچھ خاص بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ انسانوں کی ضرورتیں مشکل غائبانہ طریقے سے دور کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ خاص لوگ اللہ کے مقرب ہیں۔ ان خاص لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش میں مشرکین نذر و نیاز کرتے، ان کی قبروں کو آستانہ بناتے، ان کی تصویریں بناتے اور لگاتے۔ نعوذ باللہ، 3 قسم کے عالم ہیں، ان 3 عالم کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ۔ عالم ارواح انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ عالم دنیا انسان کا دنیا میں رہنا ہے۔ عالم برزخ انسان کے مرنے کے بعد کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ صرف ان 3 عالموں کے بارے میں جانتا ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی دعوت کے بعد مخالفت کی اور بحث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین کے تمام سوالوں کا بہت اچھے سے جواب بھی دیا، بٹ جو شرک پہ ڈٹ جاتا ہے وہ ہٹنے والے کہاں بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں۔ پھر دیکھیے مشرکین کے بارے میں کیا آ رہا ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے مقابلے میں حجت اور بحث کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تمام باتوں کا جواب پورے دلائل کے ساتھ قرآن مجید میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے قرآن میں مکھی اور مکڑی کی مثال دی۔ مسلمانوں کو اللہ نے مشرکین کے خداؤں کو برا بلا کہنے سے روکا۔ مشرکین کو جب سب باتوں کا جواب مل گیا تو مشرکین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ طاقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو روکیں گے۔ ابو طالب کے پاس گئے، مشرکوں کا ایک وفد گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین سے روکیں۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم کرنا اور انہیں اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے، ان سب غلام اور لونڈیوں کو ایمان لانے کی وجہ سے بہت تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں قرآن میں آیات نازل کر دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو ایمان لانے کی وجہ سے بہت تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔
مشرکین نے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت صہیب بن سنان رومی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کو بھی بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا، اس لیے ان کو قرین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی دعوت میں ہمیشہ اخلاق اور صبر سے کام لیا۔ ان 13 سالوں میں مشرکین نے اخلاقیات، ظلم، بدتمیزی کی تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر دی، ان تمام حدوں کو توڑ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا رعب دیا ہوا تھا کہ عام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کا کہا۔ قریش کے سرداروں نے ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بدلے دوسرا لڑکا دینے کی پیشکش بھی کی۔ ابو طالب نے قریش کو جواب میں انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان شروع کر دیا۔ جب قریش کی دھمکی اور سودا بازی کام نہ آئی تو قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ابن الاسداء حضلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جو ہیں یہ پڑوسی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہتے تھے، محمد جس کی خوب تعریف کی جائے، مذمم جس کی خوب برائی کی جائے۔ اخرس بن شریک ثقفی، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے نام لے کر بد دعا کی، یہ سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ اسود بن عبد باغوس ظاہری اور ابو زمعہ اسود بن عبداللہ مطلب، اسود بن عبد باغوس ظاہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزاعی، عاص بن وائل سہمی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور استہزاء کرتے تھے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عبرت کی سزا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو دین کی تعلیم کا پہلا مرکز بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی انصاف کرنے والا تھا۔ رجب 5 نبوت کو 12 مرد 4 عورتوں نے دین اسلام کی پہلی ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ عنہا بھی شامل تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیری میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔